مولانا محمد المهدي الجودي والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأشيائه وأوليائه وبعد عدد كل معلوم لك سلاما طيبا طيبا كثيرا كثيرا دائما أبدا أبدا. اللهم ربنا تقبل فاتحة على سيد الأولين والآخرين أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا أحمد مصطفى محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأهل بيته خصوصا على وارث شهاده ومظهر كماله سيدنا ومرشدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا میرا محی الدین سید الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ وعلى جميع شيوخه وأولاده وخلفائه وجميع أئمة الإسلام والمجتهدين جميع أولياء الإسلام برحمتك وجميع الشيوخ الكرام وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا مولانا محمد المهدي الجودي والكرم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أولياء وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست میں جو ہے الحمدللہ سورہ بقرہ کی 95ویں آیات تک ہم تلاوت کیے تھے اور اس کے آگے میں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کی تائید اس کی مہربانی سے اس کے آگے شروع کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اس کا ترجمہ یہ ہے بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی تو انہی کو پائے گا. یعنی جو یہود و نصارہ کا یہودیوں کا ذکر ہو رہا تھا تو ان کے بارے میں جو ہے کہ وہ دنیا میں جو ہے وہ دنیا کے زیادہ لالچ رکھنے والے ہیں, دنیا کے زیادہ حریص ہیں. یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں کہ دنیا کے حرص, دنیا کی طلب میں جو ہے یہ لوگوں کا حرص, یہ لوگوں کی لالچ جو ہے وہ مشرکین سے زیادہ ہے. ان میں سے تو ہر شخص 1,000 سال کی عمر چاہتا ہے. گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذابوں سے نہیں بچا سکتا. اگر ان کو 1000 برس کی عمر بھی دیں گے تو ان کو جو ہے ہم ان وہ عذاب سے نہیں بچ سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے. اب یہاں پر یہودیوں کی تنبیہ, ان کی توبیخ کی جا رہی ہے کہ مشرکین اگرچہ حیات ظاہری یعنی دنیاوی حیات کے حریص ہیں اور ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور یہ حیات ان کے لیے جنت ہے, اس لیے ان کا حریص ہونا بجا ہے
کیونکہ مشرکین کے لیے جیسا حدیث وغیرہ میں ہے کہ یہ دنیا جو ہے ان کے لیے جنت ہے، اور مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے۔ اس لیے کہ ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی محبت، اپنی نوازشوں سے ہم کو دنیا میں بھیج کے ہمارے ساتھ، چونکہ ہمارے ساتھ حرام و حلال کی جو ہے کہ ہمارے تمام چیزیں ہمارے کے لیے اوپر وہ کر دیا کہ یہ تمہاری حد ہے، یہ حد تک تم جا سکتے، یہاں تک نہیں جا سکتے۔ تو دراصل وہ قید خانہ ہو گیا، اور ان کے لیے کوئی حد نہیں ہے، لہٰذا تو ان کے لیے دنیا جنت ہے، اس لیے کہ ان کو جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ آپ سے جنت کا وعدہ ہے، اس لیے آپ کے لیے یہ دنیا میں حد قائم کر دیا کہ اب یہ پنجرے میں آپ کو رہنا ہے۔ اب جب چھٹ گئے آپ، انشاءاللہ آخرت میں آپ کو بہترین جنت کی نعمتوں سے ہم نوازیں گے آپ کو۔ تو دنیا جنت کیونکہ یہ ان کے لیے جو ہے جنت ہے، تو اگر مشرکین کا اگر جو ہے دنیا کو جنت سمجھنا اور اس کی لالچ رکھنا، اس کی طلب رکھنا، تو وہ بچا ہے، مگر یہ لوگ ان سے بھی بدتر ہے۔ یہودیوں کا ذکر ہو رہا، تعجب ہے کہ ان کے پاس کتاب ہے، اس لیے کہ ہم ان کو جو ہے کتاب دی ہے، توریت جو ہے ہم ان کو اللہ ہماری طرف سے ان کے پاس کتاب بھیجے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کو جو ہے مانتے نہیں، جس میں لکھا ہے کہ یہ حیات عارضی ہے، کہ یہ حیات مختصر سی ہے، تم لاکھ کتنے بھی سال زندہ رہو، اس کے بعد جانا تو تمہارے کو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ جب عارضی حیات ہے یعنی عارضی ہے، یعنی بالکل مختصر مدت کے لیے ہے، اس کا قیام نہیں ہے، اس کی بقا نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے زمانے کے لوگ ہزار سال بھی زندہ رہے، 900 سال زندہ رہے، اور اس کے بعد بھی ان کو دنیا سے جانے ہیں۔ تو جب یہ عارضی ہے تو اس کے باوجود جو ہے اس کی طلب رکھنا وہ جو ہے عقل کے خلاف ہے۔ 1000 سال کی مثال، اب 1000 سال کیوں بولا اللہ تعالیٰ؟ تو 1000 سال کی مثال اس لیے ہے کہ جب ان میں سے کسی کو چھینک آتی تو دوسرا اسے دعا دیتے ہوئے کہتا کہ تو 1000 سال زندہ رہے، اور اسی طرح جب وہ لوگ علیہ السلام کرتے، جب ایک دوسرے سلام علیہ کرتے، ملاقات کرتے، تو اس وقت بھی یوں ہی کہتے کہ تم 1000 سال زندہ رہو۔ تو اسی کی نقل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کہے کہ اگر یہ لوگوں کو میں 1000 سال بھی زندہ رکھتا تو پھر یہ لوگوں کی جو ہے تمنا جو ہے ختم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھتا ہے اور ان کے گناہوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ دنیا میں ان کی رسوائی اور ذلت، اور آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اب یہاں پر ایک واقعہ ہے کہ قارون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ایک دن نہایت ہی قیمتی لباس پہن کے بڑی شاندار سواری کے اوپر سوار ہو کے اپنے غلاموں کو آگے پیچھے بہت قیمتی لباس جو ہے بڑی بڑی شاندار لباسیں پہنا کے بڑے اتراتے ہوئے بڑے ناز و تمکنت کے انداز سے نکلا۔ یہ دیکھ کر دنیا داروں کو آرزو ہوئی کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی، ہم بھی جو ہے اس کی طرح دولت مند ہوتے تو ہم بھی اس کی طرح شاندار لباس پہنتے، ایسی شاندار سواری کے اوپر ایسی شان، ایسی تمکنت، ایسی جو ہے فخر کے ساتھ ہم دنیا میں نکلتے۔ تو یہ تو بڑا خوش نصیب شخص ہے، بڑا قسمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی دولت سے نوازا۔ بڑا اچھا نکتہ ہے کہ اگر آپ لوگ سمجھ لیے تو بڑی کام کی بات ہے۔ تو اس کی دولت اور اس کی جو ہے شان و شوکت دیکھ کے جو ہے دل میں تمنا ہوئی کہ بھئی یہ تو بہت قسمت والا ہے، بڑا دولت مند ہے۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی مجمع کو خطاب کر رہے تھے، وہ ان کے سامنے خطبہ پڑھ رہے تھے۔ سب لوگ موسیٰ کی آواز سے جو ہے بے دلچسپی ہٹا کے قارون کی طرف دیکھنے لگے، اور اس کی دولت، اس کی شان، اس کی شوکت، اس کا لباس وہ دیکھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نبی کے آواز کو چھوڑ کے وہ لوگ ادھر متوجہ ہو گئے اس کی طرف، تو بڑی دھوم دھام دیکھنے لگے۔ موسیٰ نے اس سے پوچھا اس طرح اترانے کا مطلب کیا ہے؟ بولے تو اس طریقے سے جو بڑی شان بتاتے ہوئے جو ہے جس طریقے سے تو اپنا لباس یہ تمام غلاموں کو لے کے بڑی شان و شوکت سے جو نکل کے جو بڑا اترا رہا، بڑا ناز و کر رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبوت دی، تمہیں نبوت کی فضیلت دی۔ بولے تمہارے پاس ایک فضیلت ہے کہ تمہارے پاس نبوت ہے، تم اللہ کے نبی ہے، مجھے عزت اور دولت کی فضیلت دی۔
نبی ہونے کے باوجود غریب ہے اور میں دنیا دار ہوں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ میرے کو جو ہے ایسی نعمتوں سے سرفراز کرا، تو یہ میری فضیلت ہے۔ تو بولے اچھا، اگر آپ کو شک ہے تو پھر بھی ہم دونوں اللہ سے دعا کریں اور دیکھیں کس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے اور پوچھا کہ پہلے دعا کون کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں کروں گا، اور اس نے دعا مانگی لیکن وہ دعا قبول نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میں جو دعا کروں اس کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ منظوری دے دیا کہ موسیٰ تم جو طلب کرو گے میں تمہارے کو دوں گا۔ تو آپ دعا کے لیے آپ فرمائے اے زمین اسے اور اس کے لوگوں کو پکڑ لے۔ وہی یہ لوگ اپنے مونڈوں تک دھس گئے، بولے پہلے پیروں سے دھسے، پھر آپ فرمائے کہ اور دھس جا، تو لہٰذا جو ہے مونڈوں تک وہ لوگ زمین میں دھس گئے۔ پھر فرمایا اس کے خزانے وغیرہ جو بھی اس کی دولت وغیرہ جو ہے وہ سب لے کے آؤ۔ وہ تمام اس کی دولت لالی گئی۔ تو اس وقت قارون کے تمام خزانے آ گئے، کیونکہ آپ لوگ بھی ذکر کریں گے کسی دولت مند کو تو کیا تیرے پاس قارون کا خزانہ ہے کیا؟ مشہور روایت ہے نا، ہم بھی آج کل بول چال میں بھی ہمارے پاس بولتے کہ ہم لوگ کیا قارون کا خزانہ ہے کیا؟ تو وہ اسی کی طریقے کہ وہ کتنا دولت مند تھا ہوں گا کہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی دولت کا اس کی جو ہے ذکر جو ہے قرآن پاک میں کر رہا ہے۔ تو تمام خزانے آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، قارون اپنے خزانے سمیت زمین میں دھس گیا، دھسا دیا گیا۔ پھر زمین جیسی پہلے تھی ویسی ہو گئی۔ جو لمبی عمر اس لیے چاہیے کہ اس میں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا لمبی عمر کی دعا نہیں کرنا کیا؟ اب اس سے یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی لہذا ہم کو لمبی عمر کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ تو لمبی عمر کی دعا آپ کریجئے اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے لمبی عمر دیا تو میں اس کی عبادت اور اس کی یاد میں یہ لمبی عمر کو صرف کروں گا، تو وہ آپ کے لیے بہترین عمل ہے۔ اگر آپ لمبی عمر کی دعا کر رہے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ وہ لمبی عمر نہ ہو۔ اسی طریقے سے وہ کہ ایک وقت حضرت دانیال جنگل سے گزر رہے تھے۔ دانیال علیہ السلام جو نبی تھے جنگل سے گزر رہے تھے کہ آواز آئی اے دانیال ذرا ٹھہریے، ایک کرشمہ دیکھتے جائیے۔ دیکھا کہ ایک چارپائی پر موتیوں اور یاقوت یعنی ہیرے جواہرات موتی اور یاقوت سے مرصع اس کے اوپر سنہرے بستر بچھا ہوا تھا، کہ وہ چارپائی جو ہے وہ یاقوت اور موتیوں سے جو ہے مرصع تھی، تمام جڑی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر سونے کا جو ہے سنہری بستر بچھا ہوا، اور اس میں مشک اور عنبر سے جو ہے پور تھا، یعنی سب مشک و عنبر کی خوشبو تھی۔ اس کے اوپر ایک نوجوان مرا پڑا ہے، ایسا لگتا تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ اس کے اوپر نہایت عمدہ لباس اور زیورات تھے، اس کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں وغیرہ سونے وغیرہ کی چاندیاں بڑے زیورات تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اس تلوار کو اٹھائیے، اس تلوار پر لکھی ہوئی عبارت کو پڑھیے، کہ وہ تلوار جو لکھی ہوئی تھی بولا کہ آواز آئی کہ وہ تلوار اٹھاؤ اور اس تلوار پہ کیا لکھا ہوا ہے پڑھو۔ تو میں نے دیکھا کہ حضرت دانیال فرما رہے کہ میں نے دیکھا اس پر لکھا تھا یہ تلوار سمسام بن عوض بن عنب بن عاد بن ارم کی ہے۔ پھر کہا میں نے 1700 سال کی عمر پائی، میں نے 1700 سال کی عمر پائی اور 12,000 کنواری لڑکیوں سے شادی کی اور 40,000 شہر بنوائے۔ افسوس کہ یہ زندگی ظلم و تشدد اور بے انصافی اور بے وقوفی سے گزری۔ میرے خزانے کی چابیاں 400 خچر اٹھاتے تھے۔ خچر کس کو بولتے ہیں کہ وہ گھوڑے سے کچھ چھوٹا ہوتا اور گدھے سے تھوڑا بڑا ہوتا، تو اس کو خچر بولتے۔ تو بولے کہ میرے چابیاں جو ہے میرے خزانوں کی چابیاں 400 خچروں کے اوپر، وہ صرف میرے چابیاں جاتے تھے خزانوں کے،
اور دنیا کے بادشاہ مجھے ٹیکس دیتے تھے اور میری شاہی میں کوئی میرے برابر نہ تھا، لیکن میں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، میں خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج مجھے بھوک نے ستا رہا ہے۔ میں نے 1000 موتی صرف ایک جوار کے دانے کے عوض دے کر اناج طلب کیا، افسوس کہ آج میں بھوک سے مر گیا۔ اے دنیا والو، میری بات سے نصیحت پکڑو، موت کو بکثرت یاد کرو، کسی دھوکے میں نہ رہنا کہ میری طرح مارے جاؤ گے۔ اب میرے اقارب، میرے گناہوں کی، یعنی میرے رشتہ دار، میرے آل اولاد جو بھی ہیں، بیوی بچے، میرے گناہوں کی ڈھال نہیں بچ سکے۔ اسی لیے شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے، چون ہمانے کو بد بباید مرد، خنک آکس کے گوئی نیک برگ ایشے بگور خیش پرست، کس نیارد زبیش پرست۔ جب تمام نیک اور بروں کو مرنا ہے، جب تمام نیکوں اور بروں کو سب کو جب مرنا ہی ہے، تو اس سے مبارک جو نیکی کی گیند دے گیا، بولے اچھا ہے کہ بھئی نیکی کر کے مر۔ جب مرنا ہی ہے، جب نیک اور بد جو بھی ہے دنیا میں مرنا ہے، تو اچھا یہ ہے کہ تو نیکی کر کے مر۔ عیش کا سامان اپنی قبر میں بھیج دے، عیش کا سامان اپنی قبر میں بھیج دے، تیرے پیچھے تیرا سامان کوئی اور نہ لائے گا۔ اس لیے جانے سے پہلے اپنی قبر میں تو اچھا سامان بھیج، تاکہ جب تو جائے، یعنی کیا مطلب کہ جیسے اولیاء اللہ کے واقعات میں، بزرگان دین کے واقعات میں، کہ جب صالحین جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے پھر بڑے اولیاء اللہ کے واقعات کہ وہ لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں، ان کے لیے استقبال کرتے ہیں، فرشتے ان کا خبر میں ان کا استقبال کرتے ہیں کہ وہ لے کے جائے تو اچھا سامان بھیج دے، تاکہ جانے سے پہلے تیری خبر منور ہو جائے، تیری خبر نور سے چمک اٹھے، ورنہ وہاں جا کے وہ اندھیرے میں جو ہے تو گھبرا جائیں گے نا۔ دنیا کے اندھیرے ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتے، خبر کا اندھیرا تو ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہو جائے گا، بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اپنی خبر کو اجالی کرو، اور خبر کا اجالا یہ ہے کہ دنیا میں اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو، اس کے محمد رسول اللہ کی محبت کو، اس کے پیاروں کی محبت کو اپنا ہونا بچھونا بنا دو، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حرام سے بچو، اور اس کے دیے ہوئے حلال کے اوپر قناعت کرو، اس کے اوپر صبر کرو۔ یہ تمام چیزیں جو ہے تمہارے قبر کا سامان ہے۔ تمہارے قبر کا سامان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہو، اللہ تعالیٰ کے امتحان میں صبر سے لو، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے جو ہے تم دشمنی مت کرو، ان کو تکلیف مت دو۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ آپ کے قبر میں آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ چیزیں تم پہلے اپنا سفر بھیج دو، اس لیے کہ آپ کا سامان جب آپ کے جانے سے پہلے مقام پہ پہنچ جاتا تو آپ بڑے آرام سے سفر کا لطف اٹھاتے ہیں۔ آپ سامان بھیج دیے اور وہ سامان پہنچا نہیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ جانے کے بعد میں بے چین ہونا پڑتا ہے کہ بھئی یار میرا سامان ہی نہیں پہنچا، تو اب کس سے ادھار کپڑے لیں گے، کس سے کیا لیں گے، کیسے زندگی گزاریں گے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر حکم الہی سے پیغام نازل کیا، یعنی وحی نازل کی، جو موجودہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی جو موجود کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئی۔ یہ آیت کی یعنی نزول کیا ہے، یہ آیت کی تفصیل کیا ہے اس کے بارے میں، کہ نبی کریم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہے پوچھو، مگر وعدہ کرو کہ اگر میں ٹھیک جواب دوں تو تم لوگ میری نبوت کا اقرار کرو گے اور میری فرما برداری کرو گے۔ انہوں نے آپ سے وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لیا اور انہیں سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے پوچھا کہ توریت نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، یعقوب نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام کر لیا تھا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یعقوب ارخ النساء کی بیماری میں، جس کو آپ انگریزی میں شیاٹیکا بولتے ہیں، جو یہ پیچھے جو ہے رگ ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے، تو ارخ النساء کی بیماری میں سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس مرض سے شفا دے دے تو میں اپنی مرغوب غذا یعنی میری پسندیدہ غذا جو میں پسند سے کھاتا ہوں اس کو، یعنی اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو آپ کو بہت پسند تھا، میں چھوڑ دیا۔ تمہیں اللہ کی قسم ہے جس نے حضرت موسیٰ پر توریت اتاری، بتاؤ یہ سچ ہے؟ ان سب نے قسم کھا کر کہا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ پھر پوچھا کہ آپ بتائیے کہ عورت اور مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے؟ بہت سارے لوگ، اگر آپ سمجھ نہیں ہے تو میں اس کو، کیونکہ بعد بچے بیٹھے ہوئے اس لیے بات چیزوں میں ہوتی ہے۔ خیر، عورت اور مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے؟ یعنی جب آپ اپنی عورت کے ساتھ سوتے ہو تو اس میں جو ہے یعنی جو پانی خارج ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے۔ جو بھی غالب آ جائے اسی کے مطابق پیدائش ہوتی ہے، یعنی بچے دانی میں جس کا پانی پہلے پہنچتا ہے وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور شبیہ بھی جب مرد کے پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم الہی سے اولاد نرینہ ہوتی ہے۔ اگر اور مرد کا پانی عورت کے پانی پہ پہلے سے غالب آ جائے یعنی اس سے پہلے پہنچ جائے بچے دانی میں تو وہ لڑکا ہوتا ہے، اور صورت وغیرہ بھی باپ کی طرح ہوتی ہے۔ اور اگر عورت کا پانی پہلے چلے جائے تو لڑکی ہوتی ہے اور صورت بھی جو ہے اسی طریقے سے، تو حکم لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ کی قسم سے بتاؤ میرا جواب صحیح ہے یا غلط؟ سب نے قسم کھا کر بتایا کہ آپ کا جواب سچ ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ توریت میں جس نبی امی کی خبر ہے، جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور ان کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص نشانی یہ ہے کہ ان کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی جو ہے وہ وحی الہی ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا
کہ انہوں نے خواب میں دیکھے تھے کہ میں اپنے بچے کو ذبح کروں، تو خواب کی تعبیر نہیں لیے، انہوں نے خواب کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو لے آ کے ذبح کر دیے۔ تو اسی لیے کہ جو انبیاء کے نیند، انبیاء کی آنکھ ہوتی ہے، ان کا خلق نہیں۔ یہاں پر خاص طور سے نبی پاک علیہ السلام اپنی بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب بنی توریت میں جس نبی امی کی خبر ہے ان کی شان کیا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے ان کی آنکھ سوتی ہوئی ہوتی ہے مگر دل جاگتا رہتا ہے، اور میرا ولی جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی میرا دوست جبرائیل ہے، وہی میرے پاس وہی لاتے ہیں، اور تمام انبیاء کرام کے پاس وہی لاتے تھے۔ اب قسم سے کہو کہ میرا جواب صحیح ہے؟ انہوں نے کہا کہ جواب تو درست ہے، جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خونریزی وغیرہ لے کر آتے رہتے ہیں، اس لیے ہم ان کی نہیں مانیں گے، نہ آپ کی تصدیق کریں گے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس حضرت میکائیل وہی لے کر آتے جو رحمت، بارش، پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں، تو ہم آپ کی تابعداری کریں اور تصدیق کرتے ہیں۔ اس حد تک وہ لوگوں کی جو ہے یعنی ضلالت اور گمراہی اتنی بڑھ گئی تھی کہ تمام باتوں کی تصدیق کرنے کے بعد بھی اپنے نفس کے اوپر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ کلام الہی کو بھی اپنے نفس کے تابع کرنے کی فکر میں رہتے تھے، کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ بات صحیح ہے، مگر چونکہ وہ اپنے فتویٰ پہ یہ فیصلہ کرے تھے کہ حضرت میکائیل بہت اچھے ہیں، حضرت جبرائیل برے ہیں، تو لہذا چونکہ نبی پاک فرمائے کہ وہی جبرائیل لے کے آتے ہیں، تو بولے کہ نہیں، ہم آپ کی بھی نہیں سنتے، ان کی بات بھی نہیں سنتے، کیونکہ جبرائیل اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی بدماشیاں، ان کی برائیاں اس نتیجے میں پہنچ گئی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ رات کیا چیز ہے، یہ جو بجلی کڑکتی نا اس کو رات کہتے ہیں، تو بولے کہ رات کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کا مقرر ہے، جو اللہ کے حکم سے انہیں ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ گرج کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اسی فرشتے کی آواز ہے۔ یہ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی۔ اب ایک سوال یہ تھا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ جب آپ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو پہلا استقبالی یعنی ریسپشن آپ کے لیے کس چیز سے ہوگا؟ آپ کو جنتی کو پہلا کھانا کیا دیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مچھلی کی کلیجی، یہ جنتیوں کا پہلا کھانا ہوگا، بطور ضیافت ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابن سوریہ یہودی نے سوال کیا کہ بچہ باپ سے ہوتا ہے یا ماں سے؟ بچہ باپ سے ہوتا ہے یا ماں سے؟ تو آپ نے فرمایا، بہت خاص بات ہے، جواب ہے، بہت کام کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ہڈیاں، عصب یعنی پٹھے اور عروق یعنی جو رگیں ہیں وہ باپ سے ہوتے ہیں، خون، گوشت، بال، ناخن ماں سے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں باپ سے اور ماں سے ہوتے ہیں، اور دیکھنا، سننا، سمجھنا، سونگنا، یہ جو حواس خمسہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ نہ باپ کی طرف سے نہ ماں کی طرف سے۔ ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے جسم کی جو حصے ہیں، جو بالکل جو آپ کے اور جو تابع ہیں روح کے، تو
وہ جو ہے وہ صرف وہ آپ کی طرف سے. اب جو چیزیں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی انسان کے پاس وہ یہ ہے کہ بھائی سونگنا، بولنا، سننا، سونگنا، یہ جو حواس خمسہ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اس نے کہا صدقتا، سچا کہا، سچ کہا آپ نے. یہ آپ کے شاکر صاحب ہیں، آپ تھے وہ، ہاں آپ کے ماموں شاید ایک وقت میں سے ذکر کر رہے تھے کہ بتا کوئی بولا کہ جو ہے فرشتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے بول کے، تو اس وقت میرے بھی یاد نہیں تھا تو آپ ان کو بتا دیجئے. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے جو شخص خدا کا، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے. ایسے کافروں کا دشمن خود خدا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے اپنے رسول منتخب فرما لیتا ہے. انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے اپنے رسول منتخب کر لیتا ہے. جبرائیل اور میکائیل بھی فرشتوں میں سے رسول ہیں اور ان کا خصوصی ذکر فرمایا تاکہ مسئلہ صاف ہو جائے اور یہودیوں کی بیکار دلیلوں کو جھٹلا دیا. کیونکہ یہ بولنا کہ جبرائیل اگر لاتے تو لہذا میکائیل، تو وہ آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ سب ہمارے رسول ہیں اور ان کا کوئی دشمن ہے. یعنی اگر مثال ہے کہ تم جبرائیل کے دشمن ہے تو میرے دشمن ہے، تم میکائیل کے دشمن ہے تو میرے دشمن ہے، تم عیسیٰ کے دشمن ہے تو میرے دشمن ہے، تم موسیٰ کے دشمن ہے تو میرے دشمن ہے، تم محمد عربی کے دشمن ہے تو میرے دشمن ہے. اب یہ تمام ان کی دشمنیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر لیا کہ میرے رسولوں سے، اور رسولوں میں جو ہے ملائکہ بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور انسان بھی ہیں تمام. ان سے دشمنی کرنا دراصل تم لوگوں کا میرے سے دشمنی کرنا ہے. ان میں سے ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہے اور اللہ بھی اس کا دشمن ہے. حضرت میکائیل بھی کبھی کبھی، اب ایک خاص بات ہے کہ بولے کہ حضرت میکائیل بھی کبھی کبھی انبیاء کے پاس آتے رہے ہیں، جیسے کہ نبی کریم کے ساتھ شروع میں تھے، لیکن وہی پہنچانے کا کام صرف حضرت جبرائیل پر مقرر ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث قدسی میں ہے. اب حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث کی بہت ساری اقسام ہیں اور وہ حدیث میں حسن ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، بہت ساری اقسام ہے حدیث کی. پھر اس میں مرفوع ہے، متصل ہے، بڑی لمبی بحث ہے. ایک بات خاص ہوتی ہے حدیث قدسی. تو حدیث قدسی اس حدیث کو بولتے ہیں کہ جہاں پر قال رسول اللہ نہیں آتا، قال اللہ تعالیٰ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ اللہ نے ایسا فرمایا، اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، تو ڈائریکٹ جو ہے اس میں کوئی روایت صرف اس کی روایت کی، جیسے اکثر احادیث میں یہ ہے کہ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ سے سنا، ہم نے رسول اللہ کو دیکھا، ہم رسول اللہ ایسا فرمایا. یہ تمام حدیث قدسی جو ہے، تو اسی لیے اس کی مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سرکار سے فرما دیتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے. تو صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے کہ اب چونکہ ذکر نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ میرے دوستوں سے دشمنی کرنے والا مجھ سے لڑائی کا اعلان کرنے والا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ میرے دوستوں سے دشمنی کرنے والا مجھ سے لڑائی کا اعلان کرنے والا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. آیت کے خاتمے میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بھی ان لوگوں کا دشمن ہے، بلکہ فرمایا اللہ کافروں کا دشمن ہے. اور جن کا دشمن خود اللہ تعالیٰ ہو جائے، ان کی ہر دونوں جہانوں کی بربادی میں کیا شبہ ہے. اب اس سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوستوں کو جھٹلانا اور ان سے دشمنی کرنا بھی اللہ کی دشمنی کو دعوت دینا ہے، اور اللہ کی دشمنی کے بعد نتیجہ سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہو سکتا.
تو اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام ہو کہ صالحین ہو کہ اولیاء ہو، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست فرما دیا تو اب ان سے دشمنی کرنا دراصل خدا پاک سے دشمنی کرنا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اب یہ آیت بھی ابن سوریہ یہودی کے جواب میں نازل ہوئی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا اور آپ کی اتباع سے انکار کیا۔ امام ابن عطیہ کہتے ہیں کہ فسق یعنی فاسق کیا ہوتا ہے؟ فاسق لفظ لایا کہ بھئی الا الفاسقون، یعنی یقیناً ہم نے تیرے طرف آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ اب چونکہ یہاں پر ان فاسق کا ترجمہ جو ہے بدکاروں سے لیا، تو اب چونکہ زیادہ اس میں لفظ میں جو ہے فاسق کی طرف ہی جو ہے زیادہ تشریح کی گئی ہے۔ امام ابن عطیہ کہتے ہیں کہ فسق یعنی فسق یعنی بدبدی، گناہ عام طور پر شریعت میں جس بارے میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے رب العالمین کی اطاعت سے نکل جانا اور روگردانی کرنا، اسے منہ پھیلانا، اس کی سے انکار کرنا۔ یہ اس پر واقع ہوتا ہے جو کفر کرنے کر کے نکلے اور جو نافرمانی کر کے نکل جائے۔ تو ایسے کو جو ہے شریعت میں جو زیادہ تر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ فاسق کون ہے، تو انہیں جو ہے تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں فسق کا معنی ہے سمجھدار لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکلنا۔ اس لیے کہ جب اللہ آپ کو عقل دیا، علم دیا، یہ تمام جاننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی قدر نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حرام حلال کی تمیز نہیں کرنا اور گناہوں کے اوپر مصر رہنا اور اس کے احکامات کے دائرے سے باہر نکل جانا، تو بولے یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، فسق ہے۔ بس اس کا اطلاق کفر اور اس سے کم گناہ خواہ کبیرہ ہو یا صغیرہ سب پر ہوتا ہے۔ عام طور پر فاسق یعنی گناہ گار کو فاسق بولتے ہیں، اگر کوئی گناہ گار ہے تو وہ فاسق ہے، مگر شریعت میں جب خاص طور سے اس کا استعمال ہوتا ہے فاسق، تو بولے کہ وہ جو ہے جو گناہ کبیرہ ہو اس کے لیے عام طور پر استعمال ہوا۔ قرآن پاک ایک نور الہی ہے، اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریکیوں کو دور فرمایا، تاریک اندھیرے دور ہو گئے، روشنی آ گئی۔ یہود اسے بجھانا چاہتے تھے، اس میں انہیں سوائے رسوائی اور شرمساری کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس کی مثال بڑی پیاری ہے کہ اچھی بات سنیں، یعنی روشنی اور اندھیرے کی مثال کیسی ہے کہ وہ یہ قرآن نور ہے اور یہود اسے بجھانا چاہتے تھے، تو اس کی بڑی اچھی مثال دی انہوں نے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ اندھیری رات میں حمام میں داخل ہوئے، اس میں اچھے بھی ہوں اور برے بھی ہوں، اس کے بعد کوئی شخص روشن چراغ لے کر حمام میں داخل ہو جائے تو اس کے نبھانے کے لیے، اس کو بجھانے کے لیے سوائے بروں کے کوئی جلدی نہ کرے گا۔ اگر اس کی مثال آپ اگر سمجھنے میں تھوڑی تکلف ہو رہی ہے آپ کی، تو میں یہ سمجھیے کہ کچھ لوگ حمام میں گھسے اور کچھ کپڑوں کے ساتھ کچھ کپڑے پورے اتارے ہوئے ہیں، اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا ہے، اتنے میں کوئی شخص اگر چراغ لے کے آ جائے تو وہ جو کپڑے جس کے پاس نہیں ہیں وہ بڑا بے چین ہوگا کہ فوراً چراغ کو بجھا دے، اس لیے کہ ورنہ جو ہے اس کے سب کے سامنے جو ہے اس کی برونگی ظاہر ہو جائے گی۔ تو اس لیے کہ وہاں پہ مثال اگر اس میں مات آئی ہے کہ بھئی اگر کوئی برائی کر رہے ہیں، کوئی برے کام میں ملوث ہے اندھیرے میں، تو اس میں وہ کوشش کرے گا کہ بھئی یہ چراغ بجھ جائے۔ تو قرآن کی روشنی کو بجھانے والے وہی ہوتے ہیں جو گناہگار ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھپانے والے اور اس کو جو ہے دبانے والے ہیں، اس کو کم بتانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو روشنی سے ڈرتے ہیں، جو گناہ گار ہیں، جن کے اپنے خلق گمراہ ہیں، جن کے اپنے خلق گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ ہمیشہ یہ کوشش کریں گے کہ قرآن کی روشنی کو چھپا کے رکھیں، اس خطرے سے کہ ان کے عیوب ظاہر نہ ہو جائیں، اور وہ یہ فکر کریں گے کہ بھئی اگر یہ چراغ آ جائے گا تو پھر ہم لوگ نظر آ جائیں گے، ہماری برائیاں سب کے سامنے دکھ جائیں گی، لہذا جو ہے انہیں چاہتے کہ بھئی وہ روشنی ظاہر ہو۔ شمع درخشند زراں جمع خواہند بکتا اے بشاں در شب تاریک بماند مستور۔ وائے اے وقت کے روشن شودی راز چروز پردہ برخیز وہیں ببایت بظہور۔ سبحان اللہ، روشن شمع میں نہیں آئیں گے، روشن چراغ میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ان کے عیوب اندھیری رات میں پوشیدہ رہتے ہیں، ان کی عیب جو ہے وہ اندھیری رات میں چھپے ہوئے رہتے ہیں، اندھیری رات میں کوئی دیکھتا نہیں، تو لہذا وہ لوگ روشنی میں نہیں آتے، روشنی سے گھبراتے وہ لوگ۔ افسوس اس وقت ہوگا جب یہ پوشیدہ، جب یہ چھپے ہوئے راز جو ہے ان کے روشنی میں ظاہر ہو جائیں گے۔ اب اس لیے کہ وہاں تو سب روشنی جوشی رہیں گی قیامت میں، وہاں تو کوئی چھپنے کا چارہ نہیں رہے گا، تو اگر یہاں تمہارے عیب جو ہے تم روشنی اور اندھیرا سمجھ کے اگر تم چھپا بھی رہے ہو، تو جس کے سامنے کھلنے والا ہے وہاں تو روشنی سے روشنی ہے، وہاں چھپنے والی بات نہیں ہے نا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ اس کی تفصیل تھوڑی لمبی ہے، اس لیے میں ڈائریکٹ جلال شریفان سے جو ہے میں آپ کو یہود اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، مشہور ہے مدینہ میں سب سے بڑا منافق تھا یہ عبداللہ ابن ابی، آپس میں گھڑ جوڑ کر کے حضور علیہ السلام کی تحقیر، یعنی حضور علیہ السلام کی برائی، ان کی جو ہے ان کی عزت کو کم کرنا، تحقیر یعنی کسی کو حقیر کرنا، تحقیر کر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے رہتے تھے۔ ادھر قریش عبداللہ ابن ابی کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے پر اکساتے رہتے تھے، یہ جو کفار مکہ جو تھے قریش کے، تو وہ لوگ جو ہے ادھر مدینہ کے یہودیوں کو جو ہے یعنی اس کو بھڑکاتے رہتے کہ تم لوگ جو ہے مسلمانوں سے لڑائی کی تیاری کرو، ان سے لڑتے رہو، اور خود بھی لڑنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ جنگ بدر میں عبرتناک شکست سے قریش کا ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا، کہ جو شکست جنگ بدر میں ہوئی تھی قریشیوں کی، مکے والوں کی، تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کو بڑا غم تھا، بڑا افسوس تھا۔ قریش کا رئیس ابو سفیان مقتول بدر کا، یعنی جو بدر میں جو قتل ہوئے تھے کفار کے لوگ، ان کا انتقام لینے کے لیے 200 شتر سواروں کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھا۔ یہاں یہود کا رویہ دیکھیے، ابو سفیان بنو نذیر کے سردار سلام بن مشکم کے پاس گیا، اس نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا، خوشگوار کھانے کھلائے، شراب پلائی اور مدینے کے مخفی راز بتائے۔ صبح کو ابو سفیان عورت پر حملہ آور ہوا، مقام کا نام جو مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں ایک انصاری سعد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اور ساتھ کچھ مکانات اور گھاس کے انبار جلا دیے۔ یوں اپنی قسم پوری کر کے بھاگ گیا۔ جب اسلام مدینے میں آیا، داخل ہوا، تو یہود کے مذہبی وقار میں کمی آ گئی۔
یہود کی جو چلی چلائی جو منصب چلی آ رہی تھی کہ ہم لوگ یہودی ہیں، ہم لوگ اہل کتاب ہیں، ہم لوگ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم لوگ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے، اتنے نبی ہمارے پاس آئے، تمام جو ان کا جو رخار و جو جاؤ حکومت جو ہے جلا چل رہا تھا، وہ سب میں کمی آ گئی۔ مشرکین میں مسلسل پھیلتی ہوئی یہودیت دفعتاً رک گئی۔ اب یہ جو مشرک تھے وہ لوگ جو ہے یہودی سے جو مروب ہو کے جو ہے یہودیوں کی جو ہے تابعداری اور ان کی اطاعت، ان کی بزرگی کو جو قبول کر لیتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، یہودیوں کے پاس کتاب تھی، تو یہودیوں کی جو ہے وہ کتابوں سے جو ہے تو وہ بھی ایک دم اس پہ رکاوٹ لگ گئی۔ اب مشرکین جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہونا شروع کرے، تو یہودیوں کے لیے بہت بڑا جو ہے تکلیف کی بات ہو گئی۔ حضور نے اگرچہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ان کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی، مگر اصلاح و دعوت تو آپ کا فرض نبوت تھا۔ ان کو آزادی تو دے دی کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ پورے، مگر یہ کہ اصلاح کرنا، ان کو دعوت اسلام جو ہے وہ تو جاری رہی۔ یہود زنا کرتے تھے، سود لیتے تھے، اسلام ان چیزوں کی سخت مذمت کرتا تھا، اس سے بھی یہود مسلمانوں سے خفا رہتے تھے، چنانچہ انہیں جب کبھی موقع ملتا تو وہ حضور کو اذیت بھی پہنچاتے تھے، مگر حضور صبر و ضبط سے کام لیتے تھے۔ مثال کے طور پہ یہود حضور علیہ السلام سے علیہ السلام کے وقت السلام علیکم کی بجائے السلام علیکہ، یعنی استغفر اللہ تجھ کو موت آئے کہتے، حضور اس کے باوجود صبر سے کام لیتے، بلکہ حضور مشرکین کی نسبت ان کی ایسی باتوں میں موافقت کرتے جس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں تھی۔ اہل عرب بالوں میں مانگ نکالتے تھے، یہودی بال کو یوں ہی چھوڑ دیا کرتے تھے، حضور بھی بالوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے تھے۔ فرعون سے بنی اسرائیل کی رہائی کے حوالے سے شکرانے کے طور پر یہود عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے بھی حکم دیا کہ لوگ عاشورے کا روزہ رکھیں۔ کسی یہودی کا جنازہ گزرتا تو آپ کھڑے ہو جاتے۔ پھر اسلام نے اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا، اس لیے آج بھی ہمارے پاس جو ہے اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتے، اہل کتاب کی بچی سے شادی کر سکتے، یعنی اگر وہ لوگوں کے ہاتھ کا کٹا ہوا جانور تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اب خیر بڑا لمبا فقہی مسئلہ ہے، وہ اب شک و شبہ پڑ گیا کہ وہ اہل کتاب باقی کہاں رہے، مگر حکم یہ تھا۔ اہل کتاب کو دعوت دی کہ آؤ ایسی باتوں کی طرف جو ہم دونوں میں مشترک ہیں، ہم دونوں میں ملی ہوئی ہیں، مگر یہودی اپنی روش پر قائم رہے۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں بے اعتباری پھیلانے کی کوشش کی، مسلمان ہو کر مرتد ہو جاتے تھے، وہ اسلام قبول کرتے اور اسلام کی باتیں جاننے کے بعد میں پھر اسلام سے مرتد ہو کے پھر اپنے لوگوں کے پاس جا کے وہ اسلام کے راز کی باتیں بتاتے کہ اسلام میں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تاکہ لوگ یہ خیال کریں ہاں اب اس کی خاص طور سے مرتد ہونے کی وجہ کیا تھی وہ لوگوں کے، تاکہ یہ خیال کریں کہ یہ مذہب اگر سچا ہوتا تو اسے قبول کر کے کیوں چھوڑا جاتا۔ یعنی اس طریقے سے افواہ پھیلاتے کہ دیکھو ہم کو کچھ نہیں ہوا، ہم تو اسلام میں داخل بھی ہوئے اور پھر چھوڑ کے تمہارے پاس بھی آ گئے، اگر وہ اچھا ہوتا تو ہم کیوں چھوڑتے، تاکہ استغفر اللہ کسی نہ کسی طریقے سے مذہب اسلام کی وقار اور اس کی عظمت اور اس کی بلندی کو جو ہے کم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ انصار کے دو قبائل اوس و خزرج کو باہم لڑانے کی کوشش کرتے رہتے۔ ادھر قریش نے بدر کی شکست کے بعد یہود کو لکھا کہ تم لوگوں کے پاس اسلحہ جنگ اور قلعے ہیں، تم ہمارے حریف یعنی ہمارے دشمن، ہمارے مخالف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑو، ورنہ ہم تمہارے ساتھ یہ اور کریں گے، اور کوئی چیز ہمیں تمہاری عورتوں کے کڑوں تک پہنچنے سے روک نہ سکے گی۔ اب اس طریقے سے ان کو ڈراتے تھے۔ صورتحال ایسی تھی کہ مسلمانوں کے ہاں یہ اندیشہ پیدا ہو چکا تھا کہ یہود حضور پر حملہ نہ کر دیں۔ اب دیکھیے یہ لوگوں کی محبت کا عجیب انداز ہے، اللہ سبحان اللہ صحابہ کو پیارے کی صحابہ تھے۔ حضرت طلحہ بن برا نے انتقال کے وقت وصیت کی کہ
کہ اگر میں رات کے وقت مروں تو حضور کو خبر نہ کرنا، اس لیے کہ یہود کی طرف سے ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ پر کوئی حادثہ گزرے، کہ اگر میں رات میں مر جاؤں اور میرے آقا میرے مولا میری زیارت اگر میرے جنازے کے لیے آئیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ آئیں اور ان کے اوپر کوئی یہودی حملہ کرے۔ تو صرف اس خوف سے کہ میرے سرکار، دیکھیے مرنے کے بعد بھی میرے سرکار کی تکلیف نہیں ہونے کا جو جذبہ دیکھیں، کہ مرنے کے بعد میں جب بھی یہ ہے کہ بھئی میرے لاشے کی بھی اطلاع مت دو اگر ان کے لیے کوئی تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ اب ہوش میں کرنا تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ بدر کی فتح کے بعد یہودی بھی اندیشناک تھے کہ اسلام اب ایک طاقت بن گیا ہے۔ یہود میں خیرخواہ سب سے زیادہ جری اور بہادر تھے، قبیلہ تھا، چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اعلان جنگ کی جرات کی، اور بدر و احد کے درمیانی زمانے میں مسلمانوں سے لڑائی کی۔ یعنی اب یہ واقعہ کب کا ہو رہا ہے؟ یہ احد سے پہلے کا، بدر اور احد کے درمیان میں جو لڑائی ہو رہی تھی اندرونی، چونکہ وہ ایک جنگ کی شکل نہیں تھی، وہ اندرونی اختلافات لڑائی تھی، اس لیے اس کو جنگ کا نام نہیں دیا گیا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک یہودی نے ایک انصاری کی بیوی کی بے حرمتی کی۔ انصاری کون ہے؟ جو مسلمان مدینے کے جو تھے وہ انصار ہیں، جو مکے سے سرکار کے پاس جو اس کے ساتھ گئے تھے وہ مہاجر ہیں، ان کو مہاجرین بولتے ہیں، اور جو مدینے میں جو سرکار کے ساتھ جو اسلام میں جو مسلمان تھے وہ انصاری، یعنی مدد کرنے والے، نصرت سے۔ انصاری مسلمان غیرت سے بے-تاب ہو گیا اور اس یہودی کو مار ڈالا۔ یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضور کو خبر ہوئی تو یہود کے پاس گئے اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی بدر والوں کی طرح عذاب آئے۔ وہ بولے ہم قریش نہیں ہیں، بڑا ظالم تھا نا، ہم اہل کتاب ہیں، ہم کافر تھوڑی ہیں، ہم تو جو ہے تورات ہمارے ہاتھ میں، ہم اہل کتاب ہیں۔ وہ بولے کہ ہم قریش نہیں ہیں، ہم سے معاملہ پڑا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی کس کا نام ہے۔ چونکہ ان کی طرف سے نقض عہد اور اعلان جنگ ہو چکا تھا، یعنی عہد کی خلاف ورزی، وعدے کی خلاف ورزی ہوئی اور جنگ کا اعلان ہوا، اس لیے مجبور ہو کر حضور نے جنگ کی۔ وہ خلاف بند ہو گئے، مکار قوم تھی، وہ لوگ پہلے سے اس طریقے سے، بعد میں خیبر میں بھی ایسی کرے وہ لوگ کہ وہ اپنے قلعے میں داخل ہو کے قلعے کے دروازے بند کر لیتے تھے۔ اب باہر سے آپ کتنی دیر ہے، کتنے دن گزارے، پھر واپس چلے جاؤ، لڑنے کا سوال کیا ہے۔ وہ قلعہ بند ہوئے، مسلمانوں نے ان کا 15 دن تک محاصرہ کیا۔ 15 دن تک مسلمان ان کو چاروں طرف سے قلعے میں گھیرے رہے، قلعے کے اطراف ان کو گھیر کے رکھے۔ بالآخر وہ اسی پر راضی ہوئے کہ حضور جو فیصلہ کریں گے ان کو منظور ہوگا۔ عبداللہ ابن ابی ان کا حلیف تھا۔ اب ان میں جو ہے عبداللہ جو ابن ابی جو تھا وہ ان کا بڑا مددگار اور ان کا دوست تھا۔ اس نے حضور سے درخواست کی کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے، ان کو آپ مدینے سے دور کر دیجیے۔ چنانچہ وہ شام کے ایک علاقے ادریات میں جلا وطن کر دیے گئے۔ اس زمن میں سورہ حشر میں ہے، سورہ حشر میں جو ہے اس کی جو ہے اور مزید جو ہے تفصیل آئے گی۔ اور اگر اللہ نے ان کے لیے جلاوطی نہ لکھی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دے کر ان کا نام و نشان مٹا دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب مقرر ہی ہے۔ مشہور یہودی شاعر کعب بن اشرف کو اسلام سے سخت عداوت تھی۔ وہ بہت دولت مند آدمی تھا۔ بدر میں قریش کے سردار مرے تو 40 آدمیوں کے ساتھ تعزیت کرنے مکہ گیا، پرسا دینے مکے کے لوگوں کو۔ مرنے والوں کے مرثیے پڑھے جن میں قریش کا انتقام اور قریش کو جو ہے بدلہ لینے کی ترغیب دی، ان کو بھڑکایا کہ وہ تم لوگ خاموش مت بیٹھو، بدر کی شکست کا جو ہے بدلہ لینا ہے تمہارے کو۔ ابو سفیان کو حرم میں لے آیا، حرم کا پردہ تھام کر عہد کیا کہ بدر کا انتقام لے گئے۔ اس کے ساتھ حضور کو دھوکے سے قتل کرنے کا قصد کیا۔
مدینہ آیا تو حضور کے حجوں میں حضور کی یعنی گستاخی میں شعر لکھے. اس کی حیثیت اسلام کے سخت ترین دشمن کی تھی. کون؟ کعب بن اشرف. سخت ترین دشمن کی تھی. ایسے لوگوں کو قانون اتمام حجت کی روح سے موت کی سزا دی جا رہی تھی. تو اب جو ہے ایسے لوگ جو اس درجے پہ جو ہے یعنی جو منافقت اور جو ہے اسلام سے دشمنی کر رہے تھے، تو وہ قانونی ہو گیا کہ ان لوگوں کے لیے اب ان کو سزائے موت دے دو. اب ان جو ہے ان کی گستاخیاں، ان کی جو ہے دشمنی اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو ہے جو سلوک جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے. لہٰذا اب ان کو اسلام کی جو ہے حجت کی تکمیل کر دیے. ہم حجت کی تکمیل یعنی ہمارا پیغام جو پہنچانا تھا وہ ہم ان کو پہنچا دیے. اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو اب ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو موت کی سزا دی جائے. جنگ بدر میں بھی ایسے بہت سے دشمن یہ سزا پا چکے تھے. موت کی سزا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نافذ ہو رہی تھی. اب موت کی سزا دینے والے کون تھے؟ وہ مسلمان تھے. اس معاملے میں مسلمانوں کی حیثیت موت کے فرشتوں کی تھی. جس طرح موت کے فرشتے موت کی سزا دینے سے پہلے الزام نہیں لگاتے، مقدمہ قائم نہیں کرتے اور موت کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے سے گریز نہیں کرتے، ایسے ہی مسلمانوں نے کعب بن اشرف کو اس کے سنگین جرم کی وجہ سے موت کی سزا دے دی. چونکہ یہ تمام واقعہ ذرا لمبا تھا اس لیے ہو رہا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب کبھی ان کے پاس خدا کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ مِنَ الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ اکبر. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت پر پڑھتے تھے. اب کیونکہ یہ بہت ورنہ تسلسل ٹوٹ جائیں گا، اس لیے تھوڑی دیر بھی ہو گئی تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، ورنہ تسلسل آپ کو جو ہے بیچ میں سے ٹوٹ جائیں گا. اس لیے میں پوری آیت ایک ہی یہاں سے لے کے ایک ہی آیت تھی آخری میں 2 آیتوں کی تلاوت کیا میں آپ کے سامنے. سلیمان نے تو یہ کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ایک آزمائش میں ہیں، تو کفر نہ کر. پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے مرد و عورت میں جدائی ڈال دے، اے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دے،
اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ لوگ ایسا علم سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچائے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی جادو کا علم لینے والے کا، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے اگر یہ لوگ ایماندار متقی بن جاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یہ آیت کے جو ہے شان نزول یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تورات زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، کیونکہ قرآن میں جو ہے جو آسمانی کتابیں ہیں جو تورات زبور انجیل وغیرہ ان کی تصدیق فرماتے کہ بھئی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے کتابیں ہیں، اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ کے اوصاف و احوال کا بیان تھا۔ اس لیے حضور کی تشریف آوری اور آپ کے وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے، تو حال اس کا مقتضی تھا، یعنی تقاضا کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو یہود نے توریت سے مقابلہ کر کے توریت و قرآن کو مطابق پایا تو توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ اب دشمنی کی یہ انتہا ہو گئی کہ جب بہت ساری چیزیں اس میں توریت کی جو ہے قرآن میں بھی ملی تو بولے کہ یہ بھی جو ہے انہوں چھوڑ دیں۔ اب یہاں پر جو واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کا تھوڑا تفصیلی واقعہ یہاں پہ بھی آ گیا کہ اچھا یعنی یہ لوگ توریت و انجیل میں حضور کا ذکر موجود پاتے، یہاں بھی فرمایا کہ جب ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا پیغمبر ان کے پاس آیا تو ان کے فریق نے خدا کی کتاب سے بے پرواہی کر کے اس طرح اسے چھوڑ دیا، گویا کوئی علم ہی نہیں بلکہ جادو کے پیچھے پڑ گئے، اور خود حضور پر جادو کیا جس کی اطلاع آپ کو جناب باری تعالیٰ نے دی، اور اس کا اثر ظاہر ہوا اور آپ کو شفا ملی۔ توریت سے تو حضور علیہ السلام کا مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ تو اسے سچا کرنے والی تھی تو اسے چھوڑ دی، دوسری کتابیں لے لی اور ان کے پیچھے لگ گئے، اور خدائی کتاب کو اس طرح چھوڑ دیا کہ گویا کبھی جانتے ہی نہ تھے، نفسانی خواہشات کو ترجیح دی اور کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ راگ باجے کھیل تماشے اور خدا کے ذکر سے روکنے والی ہر چیز ما تتلو الشیاطین میں داخل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جب آپ بیت الخلاء جاتے تو اپنی بیوی حضرت جرادہ کو وہ دے جاتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان کی آزمائش کا وقت آیا، اس وقت ایک شیطان جن آپ کی صورت میں آپ کی بیوی کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی، جو دے دی گئی، انہوں نے پہن لی اور تخت سلیمانی پر جا کر بیٹھ گیا۔ تمام جنات وغیرہ حاضر خدمت ہو گئے، حکومت کرنے لگا۔ ادھر جب حضرت سلیمان واپس آئے اور انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا تم جھوٹے ہو، انگوٹھی تو حضرت سلیمان لے گئے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خدا کی طرف سے میری آزمائش ہے۔ ان ایام میں شیاطین نے
شیطانوں نے جادو، نجوم، کہانت، شعر و اشعار، غیب کی جھوٹی سچی خبروں کی کتابیں لکھ کر حضرت سلیمان کی کرسی تلے دفن کرنے شروع کر دی۔ آپ کی آزمائش کا یہ زمانہ ختم ہو گیا، آپ پھر تخت و تاج کے مالک ہو گئے، عمر طبعی کو پہنچے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی دی ہوئی یعنی ہماری جو عمر تھی پہنچ کر جب رحلت فرمائی تو شیاطین نے انسانوں سے کہنا شروع کیا کہ حضرت سلیمان کا خزانہ اور وہ کتابیں جن کے ذریعے سے وہ ہواؤں اور جنات پر حکمرانی کرتے تھے ان کی کرسی تلے دفن ہیں۔ چونکہ جنات اس کرسی کے پر نہیں جا سکتے تھے اس لیے انسانوں نے اسے کھولا تو وہ کتابیں برآمد ہوئیں، بس ان کا چرچا شروع ہو گیا اور ہر شخص کی زبان پر چڑھ گیا کہ حضرت سلیمان کی حکومت کا راز یہی تھا، بلکہ لوگ حضرت سلیمان کی نبوت سے انکار کر دیے۔ یعنی اب یہ چرچا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے، دراصل یہ تو جادو کرتے تھے، کیونکہ ان کو تمام چیزیں ملی، ان کی کرسی کے نیچے جو کتابیں ملی تو بولے یہ تو جادو کی کتابیں ہیں تمام، تو بولے اب اس سے منکر ہو کے بولے کہ نہیں یہ تو سلیمان علیہ السلام تو جو جادو کرتے تھے اور آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی عقدہ کشائی کی، یعنی اس بات کو کھولا۔ نبی پاک علیہ السلام کے تشریف لانے سے قرآن کریم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر وہ جو ایک بہت بڑا جو ہے تہمت لگی ہوئی تھی وہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ سرکار کے ذریعے اس کی بھی کھل دیا، دور فرما دیا، اور فرمان باری نازل ہوا کہ جادوگری کا یہ کفر تو شیاطین کا پھیلایا ہوا۔ حضرت سلیمان اس سے بری الذمہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا عراق سے۔ فرمایا عراق کے کس شہر سے؟ اس نے کہا کوفے سے۔ پوچھا وہاں کیا خبریں ہیں؟ اس نے کہا وہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ حضرت علی انتقال نہیں کر گئے بلکہ زندہ روپوش ہیں اور عنقریب آئیں گے۔ آپ کہاں اٹھے اور فرمانے لگے اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی میراث تقسیم نہ کرتے، اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی میراث تقسیم نہ کرتے اور ان کی عورتیں اپنا دوسرا نکاح نہ کرتی، اور ان کی عورتیں دوسرا نکاح کرتی۔ سنو، شیاطین آسمانی باتیں چرا لایا کرتے تھے اور ان میں اپنی باتیں ملا کر لوگوں میں پھیلایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نے یہ تمام کتابیں جمع کر کے اپنی کرسی تلے دفن کر دی۔ آپ کے انتقال کے بعد جنات نے وہ پھر نکال لی۔ وہی کتابیں عراقیوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور انہی کتابوں کی باتیں وہ بیان کرتے اور پھیلاتے ہیں۔ اسی بات کا ذکر اس آیت وَاتَّبِعُوا میں ہے۔ اس زمانے میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں، شیاطین علم غیب جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ان کتابوں کو صندوق میں بھر کر دفن کر دینے کے بعد یہ حکم جاری کر دیا کہ جو یہ کہے گا اس کی گردن ماری جائے گی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جنات نے ان کتابوں کو حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد آپ کی کرسی تلے دفن کر دیا تھا اور ان کے شروع صفحے پر لکھ دیا تھا کہ یہ علمی خزانہ آصف بن برقیہ کا جمع کیا ہوا ہے۔ آصف بن برقیہ ان کے وزیر تھے، ان کے مشیر تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور اہل اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے ان کا، چونکہ ایک ایسی عجیب و غریب کرامت شان ان سے ظاہر ہوئی وہ انشاءاللہ آگے آئے گی، مگر برسر موقع میں بول دیتا ہوں آپ کو کہ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس اطلاع ملی کہ جو ہے ملک سبا بلقیس آنے والی ہے آپ سے ملنے کے لیے، تو چونکہ اس زمانے میں جو بلقیس کا جو تخت تھا وہ اپنی نوعیت کا خاص اور ایک منفرد تخت تھا خاص طور، تو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ جو ہے وہ بلقیس آنے سے پہلے بلقیس کا تخت یمن سے فلسطین پہنچ جائے، تو بہت ہی یعنی وہ تخت کے بارے میں پتہ کافی وزن اور کافی بڑا تخت تھا، تو اپنے لوگوں سے جنہوں نے اپنی کیونکہ ان کی حکومت تمام کائنات کو ان کو حکومت دے دی، یعنی زمین کی ہر شے پہ ان کو حکومت دے دی گئی تھی،
تو اسی لیے وہ چونٹیوں کا واقعہ بھی ہے کہ جب ان کی فوج جا رہی تھی تو چونٹی بولی کہ ہٹ جاؤ، سلیمان کی فوج جا رہی تو وہ بھی ان کو سنے. تو چرند پرند اجینا وغیرہ ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو حکومت دیا تھا. تو انہوں چاہتے تھے تو اپنے جنوں سے جو جماعت تھی جنوں کی ان سے پوچھے کہ تمہیں کوئی ایسا ہے جو بلقیس آنے سے پہلے بلقیس کا تخت یہاں پہنچا دے. تو اس میں جو من العفریت یعنی جو ایک جن تھا وہ یہ بولا کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ تخت پہنچا دوں گا. آپ کی جو بیٹھک ہے جب یہ ختم ہوں گی تو اس سے پہلے میں وہ تخت پہنچا دوں. یہ کون بولا؟ جن. مگر حضرت عاصم بن برقیہ فرمائے کہ انشاءاللہ آپ کے پلک جھپکنے کی دیر میں وہ تخت میں آپ کے پاس لاتا. تو یہاں پہ فرق پتہ چلا کہ ایک جن کی طاقت اور اللہ والی کی طاقت کہ جن کی طاقت کا قرآن میں ذکر ہے، جن کی قوت کا، جن کے علم کا، جن کی معرفت کے تمام باتوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دوستوں کو جو قوت عطا کرتا ہے وہ جن کی قوت سے کئی بڑی ہوتی ہے. اور ویسے ہوا کہ وہ جو ہے وہ پلک جھپکنے کی دیر میں وہ تخت بلقیس جو ہے وہ پہنچ گیا. تو وہ ان کا نام تھا عاصم بن برقیہ. اس میں بہت ساری باتیں ہوئی. اب اس میں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ وہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی طاقت دینے کے باوجود خود سلیمان علیہ السلام کیوں نہیں وہ کرے یہ کام. سوال یہ پیدا ہوتا نا کہ وہ جب اتنی بڑی حکومت تھی آپ کی تو پھر سلیمان علیہ السلام پیدا کیوں نہیں کرے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی یہی رازیں ہیں جس کو اہل معرفت اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں. جو دلوں میں کٹورت رکھتے ہیں، جو دشمنی رکھتے ہیں رسولوں سے، ان کے پیغمبروں سے اور اللہ والوں سے جو دشمنی رکھتے ہیں انہوں کے دلوں میں یہ باتیں ہیں. اگر انہوں کر دے تو پھر یہ حضرت عاصم بن برقیہ کا مقام کیسا معلوم ہوتا. اگر انہوں کر دے تو پھر ایک ولی کے مقام کی عظمت اس کا اندازہ کیسا لگتا. وہاں تو اظہار کرنے والا تھا کہ میں نبی ہوں تو میرے ساتھ والا بھی یہ طاقت والا ہے. میں تو ہوں نبی، اب میرے ساتھ جو رہتا ہے یہ ولی کی طاقت دیکھو. تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کی عظمت کے لیے، حالانکہ وہ سب صحابی رسول ہیں مگر ان کی عظمت و بلندی کا یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. کیا عظمت ہے کہ میں ان سے راضی ہوں. بیٹھے نبی کے ساتھ ہے، اللہ بولتا ہے کہ میں راضی ہوں. سبحان اللہ. جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں. تو یہ ان کی عظمت کا ہے کہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ تم میرے نبی کے ساتھ ہو، تم میرے نبی کے چاہنے والے ہو، تم نبی کے ساتھ بیٹھنے والے ہو. تو جو نبی کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس میں ابو بکر صدیق بھی ہے اس میں، اور کئی ایسے صحابہ ہیں جو کچھ منٹ کے لیے دیکھے، کچھ گھنٹوں کے لیے دیکھے اور موت آ گئے، مگر اب وہ سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمرے میں شامل. مگر درجات ہیں، سب صحابی ایک درجے کے نہیں ہوتے. کوئی سورج ہے، کوئی چاند ہے، کوئی ستارہ ہے، کوئی ٹمٹم ہے. تو یہ تمام چیزوں کا جب تک کہ آپ جو ہے غیر سے پورا مطالعہ نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کلمے میں ایک اشارہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جب سرکار کے ساتھ رہنے کی بدولت، سرکار کی قربت کی بدولت صدیق اکبر ہوئے، عمر فاروق ہوئے، عثمان غنی ہوئے، نہیں صرف ان کی صحبت کا طوفان تھا نا. بے شک مشیت الہی تو تھی، بے شک مشیت الہی تھی، مگر ظاہر میں بتایا کیا جا رہا کہ یہ میرے نبی کے دوست ہیں. وہ ہماری مرضی تھی کہ ہم ان کے ساتھ کر دیے ان کو، وہ بے شک آپ ہی کرنے والے ہیں، سب معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، مگر ظاہر میں جو چیز بتائی جاتی ہے اس کا احترام کرنا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ بھئی ارے سب چیز اللہ کی. ارے بھائی بے شک کون کافر ہے دنیا میں یہ بولے کہ کوئی چیز میری طرف سے، ہر شے کی اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. مگر کسی دولت کو دیکھے تو اس کی دولت کا اظہار کرنا پڑتا ہے، کہ کسی کے حسن و جمال کو دیکھے تو بولنا پڑتا ہے کہ آپ بڑے اچھے ہیں. نہیں آپ کہ میں کیوں تعریف کروں، اللہ تعالیٰ کو بنایا ایسی، اللہ اس کے لیے بنایا کہ تو تعریف کر. اللہ اس کو نیک اس لیے بنایا کہ تو اس کی عزت کر. اللہ اس کو بڑا اس لیے بنایا کہ تو اس کی تعظیم کر. اللہ اس کو حسین اس لیے بنایا کہ تو اسے عشق کر.
اللہ اس کو طاقتور اس لیے بنایا کہ تو اس سے خوفزدہ ہو. تو اسی طریقے سے جب آپ تھوڑا ذہن کو کھلا رکھ کے سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہر مشیت، اس کی ہر عمل میں، اس کے ہر فعل میں یہ ہے کہ میری نعمت سے جو میری نعمت یافتہ ہوتا ہے، جو میرے کرم اور میرے فضل سے جو میں جس کو نوازتا ہوں تو دوسرے بھی اس کی عزت کرے. یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تم کو ولی بنا دیا، میرے کیا لینا تھا. نہیں، میں بنایا اس لیے تھا کہ تو میرا بندہ ہے تو میرے اس کام سے خوش ہو، اس کی عزت کر، اس کی تعظیم کر. تو اس کی تعظیم نہیں کریں گا تو میری بندگی کا بھی حق پورا ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. حضرت آصف بن برقیہ کا جمع کیا ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اعظم، مشیر خاص اور دلی دوست تھے. وہ خاص یہودیوں میں مشہور تھا کہ حضرت سلیمان نبی نہ تھے. اب کہاں تک بات بڑھ گئی تھی یہ لوگوں کی کہ یہودی یہ بات ہی مشہور کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے. اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ اتنی جو آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے ان باتوں کی رد کرنا تھا. اسی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نے ایک سچے نبی کی برات کی، یعنی ان کو وہ الزامات سے ان کو جو ہے چھڑا لیا اور یہودیوں کے اس عقیدے کا مطلب ابطال ہوا، یعنی ان کو غلط بتایا گیا، غلط ثابت کیا گیا. وہ حضرت سلیمان کا نام نبیوں کے زمرے میں سن کر بہت بدلتے تھے. نبیوں کے زمرے میں حضرت سلیمان کا نام بھی نہیں سننا چاہتے تھے یہودی. اس لیے تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کر دیا کہ تمام جو اتنی لمبی جو باتیں ہیں کہ وہ تفصیل سے اس لیے بیان کیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور ان سے حسد کرتے تھے. ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ حضرت سلیمان نے تمام موذی جانوروں سے عہد لیا تھا. جب انہیں وہ عہد یاد کرایا جاتا تو وہ ستاتے نہ تھے. پھر لوگوں نے اپنی طرف سے عبارتیں بنا کر، جادو کی قسم کے منتر جنتر بنا کر ان سب کو آپ کی طرف منسوب کر دیا، جس کا نقصان یہ ان آیت، جس کا بطلان، جس کا انکار اور جس کو جو رد جو ہے ان آیت کریمہ میں ہے. یہ یاد رہے. اچھا، حضرت حسن بصری حضرت سلیمان سے پہلے بھی تھا کیا؟ جادو حضرت سلیمان سے پہلے بھی تھا. جادو حضرت سلیمان سے پہلے بھی تھا اور یہ بالکل سچ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے اور حضرت سلیمان کا حضرت موسیٰ کے بعد ہونا بھی قرآن سے ثابت ظاہر ہے. داؤد اور جالوت کے قصے میں ہے من بعد موسیٰ، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا انما انت من المسحرین، یعنی تو جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہے. پھر فرمایا وما انزل، تو بات تو کہتے ہیں کہ یہاں اچھا اس بہت لمبی ہو جائے گی. ابن عباس فرماتے ہیں جادو خدا کا نازل کیا ہوا نہیں. جادو خدا کا نازل کیا ہوا نہیں. اور ربیعہ بن انس فرماتے ہیں کہ ان پر کوئی جادو نہیں اترا. اس بنا پر آیت کا ترجمہ اس طرح پر ہوگا کہ ان یہودیوں نے ان چیز کی تابعداری کی جو حضرت سلیمان کے زمانے میں شیطان پڑھا کرتے تھے. حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو ان دو فرشتوں پر اتارا جیسا اے یہودیو تمہارا خیال جبرائیل و میکائیل کی طرف ہے، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا ہے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اور ان کا سردار جو آدمی تھا جن کا نام ہاروت و ماروت تھا. یہ جو کہ بہت لمبا واقعہ ہو جائے گا، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے گا، تو لہٰذا میں اس کو آگے کی نشست کے اوپر رکھتا ہوں میں.
یہ ہاروت و ماروت بھی جو ہے یہ فرشتے تھے. صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارادہ فرمایا کہ میں انسان کو زمین پہ اتاروں گا اور اس کے لیے جو ہے یہ چیزیں تمام جو ہے، تو فرشتوں کو جو ہے یہ ہوا کہ بھئی اگر ان کی بجائے ہم اترتے تو یہ تو خون خرابہ کرنے والے ہیں، یہ تو غلط کام کرنے والے ہیں، یہ تو جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے، خون خرابہ کریں گے، اور ہم تو ملائک ہیں اور ہم اگر اتارے جاتے تو ہم جو ہے ان سے اچھا کام کرتے. تو جب یہ خواہش ہوئی تو اللہ تعالیٰ بولا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے میں سے کسی 2 فرشتوں کو منتخب کر لو. تو وہ لوگ جو ہے ہاروت و ماروت کو بھیجے. تو ان سے جو ہے جب دنیا میں اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احکام دے کے اتارا. اس کے بعد میں جو ہے ان کو نصیحت کر دیا کہ بھئی اس طریقے سے جو ہے. تو بتایا کہ جب دنیا میں اترے تو ان کے پاس زہرا جو ہے جو ستارہ ہے وہ ایک عورت کی شکل میں ہوتا. تو ان کو اس سے رغبت ہوئی، اس کے ساتھ بدی کرنا چاہے. تو وہ عورت، اب چونکہ وہ شکل عورت کے اختیار کر کے، وہ ستارہ جو ہے عورت کی شکل اختیار کر کے اتارا گیا تھا. تو بولے کہ نہیں، تم جو ہے میں اس سے راضی نہیں ہوں گی، صرف اس ایک صورت کے اوپر کہ تم جو ہے کوئی قتل کر دو. وہ لوگ بولے کہ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیے کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے. پھر دوسری کوئی ایسی جو ہے کوئی امر کے بارے میں وہ بولے کہ اگر تم یہ کر دیں گے تو وہ لوگ اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے. تو تیسری مرتبہ بولے کہ بھئی اچھا ایسا کرو کہ تم شراب پی لو. تو وہ لوگ سمجھے یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، لہذا جو ہے یہ کر لینا چاہیے. اب اتنی بھائی لذت کی چیز ہمارے ہاتھ آ رہی ہے، اتنی خوبصورت عورت ہم کو مل رہی، تو وہ چھوٹی گناہ کر لینے میں کیا ہے. تو شراب پی لیے. تو شراب پینے کے بعد میں وہ لوگ قتل و غارت گری بھی کرے، وہ لوگ جو ہے اس کے ساتھ بدکاری بھی کرے. تو اس کی سزا میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بولا کہ بھائی دیکھ لیے کہ تم اپنے آپ کو پاک صاف سب کرتے، اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ نفس نہیں رکھا. جب نفس رکھ کے جب میں امتحان لیتا ہوں تو اس کے لیے انسان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے میرے پاس. سبحان اللہ. اس لیے کہ میں جب تم کو نفس دیا تو تم یہ گندگی میں پڑے. سبحان اللہ. جب میں تمہارے کو نفس کی جو ہے نفس کی قوت کا اندازہ بتایا تو تم لوگ میرے ساتھ رہتے ہوئے، تم میرے سے کلام کرتے ہوئے، میری قربت اختیار کرنے کے باوجود تم لوگ یہ بہکاوے میں آ کے تم اتنی برائی کر سکتے ہو. اور وہ جو میرے بندے ہیں جو مجھے دیکھتے بھی نہیں ہیں اور میرے پہ قربان ہوتے ہیں. تو انسان اسی لیے اشرف المخلوقات ہوا کہ وہ مجھے دیکھا نہیں، مجھے جانا نہیں، مگر میرے نبی کی محبت میں میرے سے اس طریقے سے محبت کرتا کہ میں اپنی جان و مال میرے پہ قربان کرتا ہے. تو اے فرشتوں، تم ان کا مقابلہ کیسا کر سکتے ہو؟ اس لیے کہ تم دیکھنے کے باوجود، تم میری تربیت کے باوجود، جب میں تم کو نفس دے کے دنیا میں بھیجا تو تم اس گناہ میں مبتلا ہوئے، اور وہ نہیں دیکھنے کے باوجود میری تابعداری کرتا ہے. تو اب ان کی سزا یہ ہوئی کہ اب چونکہ فرشتے تھے، امتحان کے لیے دنیا میں اترے تھے، تو ان کو یہ ہوا کہ بھائی تم لوگ اب دنیا کا عذاب پسند کرتے یا آخرت کا عذاب. ایک آپشن دے دیا گیا. کس کو؟ ہاروت و ماروت کو، جس کا ذکر قرآن میں آیا. تو انہوں بولے کہ ٹھیک ہے، جانتے تھے عذاب آخرت بہت خطرناک ہے، تو لہذا دنیا کا عذاب دے دو. تو اس دن سے انہوں، جو بابل کا بھی ذکر ہے، تو مقام جو بابل پہ وہ لوگ جو ہے اوندھے لٹکا دیے گئے ہیں اور وہ عذاب میں مبتلا ہیں. تو وہ جتنی بولے کہ یہ جتنے جادو وغیرہ ہیں وہ سب وہاں سے شروع ہوتی ہیں، اور تمام جو ہے وہ شیاطین اجینہ وغیرہ وہ سب بھی ہے. تو ایک بڑی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا میں آپ کو. صرف جو ہے اس کے اوپر میں اب اس سے پتہ چلا کہ جو ہے خاص بات ہے کہ بزرگوں کے پھونکنے میں اور دم کرنے میں اور جو ہے بڑی برکتیں ہیں. ان حضرات نے اللہ کی دوستی اور اطاعت ہی سے سب کچھ سمجھا. تو آیت قرآنی، تو آیت جو قرآن کی جو آیت ہے
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کا حکم کیا مطلب؟ یعنی ہم زمین و جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو زمینیں میں ہیں یہ سب تمہارے تابع کر دی ہیں، تمہارے حکم کے تحت تمہارے ماتحت ہو گئی یہ تمام چیزیں۔ تو یہ آیت کا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ والے، یہ آیت اللہ والوں کی شان میں نازل ہوئی۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہ اب یہ تمام جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے تم اس کے اوپر اس کی تسخیر کر سکتے ہو، اس کے اوپر اپنا حکم نافذ کر سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جن اور شیاطین ان حضرات کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اس بات میں چھوٹا سا واقعہ ضروری ہے اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ اب یہ لوگ کیسی اطاعت کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ کی حیات پاک میں ایک شخص آپ کے پاس آیا، آ کے بولا کہ یا پیر میری جوان بچی غائب ہو گئی، میری جوان بچی غائب ہو گئی اور بڑا تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملی۔ تو آپ جو ہے کوئی روایت ہے کسی ٹھیکری کے کسی کاغذ پتہ نہیں کوئی ٹکڑے پہ جو ہے آپ کچھ لکھ کے اس کو دے کے بولے کہ بھائی شہر کے کنارے جاؤ اور وہاں انتظار کرو، وہاں جنوں کا قافلہ آئے گا، وہاں پر جو ہے جنوں کا جو بادشاہ ہے اس سے ملاقات کر کے یہ چٹھی دے دینا اس کو، وہ ٹھیکرا جو بھی ہے وہ دے دینا۔ تو وہ شخص گیا، کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ عجیب و غریب قافلہ ہے جن کو دیکھ کے حیبت طاری ہو رہی، یہ ان کی حیت ان کی کیفیتوں کو دیکھ کے جو حیبت طاری ہو رہی، مگر حکم تھا کہ بھائی ڈرنا نہیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پھر رہا تو قافلہ سامنے آ کے رکا، آگے بولے کہ پوچھے کیا چاہیے؟ تو بولے کہ آپ کے بادشاہ سے مجھے ملاقات کرنا ہے۔ بادشاہ آگے کیا ہے؟ تو بولے کہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف سے آپ کے پیام لے کے آیا ہوں اور آپ کے لیے آپ کو سلام کہتے ہیں۔ تو بولے کہ بادشاہ اتنا جھکا کہ اس کا سر زمین کے قریب ہو گیا، جنوں کا بادشاہ اتنا جھکا کہ اس کا سر زمین کے قریب ہو گیا، اور جب بولا کہ وعلیکم السلام یا سیدنا و شیخنا یا عبدالقادر جیلانی، بولا کہ کیا حکم ہے؟ تو بولے کہ یہ چیز ہے۔ وہ پڑھ کے اپنے جنوں کی طرف مخاطب ہو کے بولا کہ یہ کس کا کام ہے، یہ کس کا کام ہے؟ تو اس میں سے ایک جن بولا کہ جو ہے یہ چین کا جو جن ہے یہ اس کا کام ہے، تو فوراً اس کو پیش کرو۔ تو وہ چین کے جن کو پیش کیا گیا، تو بولے تو نے کیوں کیا ہے کام؟ تو بولے وہ لڑکی مجھے بہت پسند تھی، وہ میں لڑکی کا عاشق تھا اس لیے میں مجبور تھا۔ تو بولے تو شیخ عبدالقادر کے علاقے کی بچی کو اٹھایا اس لیے میں تجھے کسی قسم کی معافی نہیں دے سکتا، اب تیری سزا یہ ہے کہ تو قتل کر دیا جائے۔ اور بچی کو لے کے بولا کہ شیخ کو میرا سلام بولو اور آپ جائیے۔ تو انہوں نے جب لے کے آگے بولے کہ یا غوث اعظم دستگیر میں کسی انسان کو اتنا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا جنہ کرتے ہیں آپ کا، جنہ آپ کا اتنا احترام کرتے ہیں کوئی انسانوں کو۔ تو جب تو اسی دیکھے وہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کہ ہر چیز ہم ان کے اختیار میں دے دیتے ہیں، جو ہمارے دوست ہوتے ہیں ہر چیز ان کے اختیار میں ہے، اس لیے کہ وہ پانی بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ ہوا میں بھی چلتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ ہمارے دوستوں کے اختیار میں ہے۔ جب ہمارا دوست ہے، ارے میرے بھائی ظاہر میں آپ کی میری دوستی اگر مضبوط ہو گئی تو میں آپ کی طرف سے کسی غیر سے وعدہ کر لیتا ہوں یہ کام یوسف بھائی کر دیتے ہو، ظاہر میں ہماری دوستی کی، حالانکہ وہ بنیادیں اتنی مضبوط نہیں ہیں جو اللہ کی دوستی کی ہوتی ہیں، تو ظاہر میں ہمارے پہ ایک دوسرے پہ اعتبار ہو تو زبان دے دیتے کہ دوست کے بھروسے پہ کہ ہاں میرا دوست ہے نا یہ کام ہے فلاں سے، تو اسی طریقے سے جب اللہ کا دوست زبان دیتا اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تب اس کو سمجھانے کے لیے مولانا روم جو ہے بڑی پیاری 2-3 شعر لکھے ہیں، بڑا اچھا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ ہم پیمبر فرد آمد در جہاں، فرد بود و جہسد جہانش در نہاں، عالم کبرا بخود را سر کر، فرد قدرا در کہن نقش درد، ابلہانش فرد دیدند ضعیف، کہ ضعیفت کے باشد قریف۔ پیغمبر زمین میں تشریف لاتے تو ایک فرد کی حیثیت سے ہیں،
پیغمبر زمین میں تشریف لاتے ہیں تو ایک فردی ہوتے ہیں لیکن ان میں کئی عالم پوشیدہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن ان میں کئی عالم پوشیدہ ہوتے ہیں. قدرت الہی کے ساتھ عالم کبریٰ کا ظہور فرماتے ہیں. ارے وہ دنیا میں آپ ایک فرد کی حیثیت دیکھ رہے ہیں, ارے وہ ایک پورے کے پورے ایک بڑے عالم کا عالم کبریٰ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بولے کہ اس کا ظہور فرماتے ہیں. اپنے آپ کو پرانے نقش میں لپیٹا ہے, اپنے آپ کو پرانے نقش میں لپیٹ لیے ہیں. ہے تو ذات وہی ہے, وہی عالم کبریٰ کا ظہور ہے. اب یہاں فردیت میں آپ کے سامنے لپیٹے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو سمجھو ایک فردی سمجھ رہے ہیں. آپ بیوقوفوں نے انہیں کمزور دیکھا, بیوقوفوں نے انہیں کمزور دیکھا. ارے وہ ضعیف کیسے ہو سکتے ہیں, ہر وقت تازہ ہیں. وہ تو ہمیشہ تازہ ہیں, وہ ضعیف کیسے ہو سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل الله سبحانه وتعالى صدقے میں اپنے حبیب اول و آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی جمیع اصحاب و جمیع اہل بیت کے جمیع اولیاء کرام کے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان تلاوتوں کو قبول فرما اور قرآن کریم کی اس تلاوت اور اس کے فہم سمجھنے کی جو توفیق عطا فرما اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے علوم میں زیادتی فرما, ہمارے علم ظاہر اور علم باطن میں اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا حلالا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم زد علمنا يا رب العالمين. اللهم زد نورنا وزد سرورنا وزد حضورنا وزد قربنا وزد كشفنا وزد طاعتنا وزد نعمتنا وزد معرفتنا وزد محبتنا وزد عشقنا وزد شوقنا وزد ذوقنا. ربنا يا مولانا اعطنا لنا نورنا وعلى كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا ارحم